بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ایک بڑا کامن، بڑا عام روزمرہ کا معمول ہے ہمارے معاشرے میں، اور دن بدن اس کی جو فریکوینسی ہے اور اس کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ہے قبض۔ قبض کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہفتے میں آپ 3 مرتبہ سے بھی کم اگر پخانہ کرنے جاتے ہیں اور حاجت ہوتی ہے، اور وہ حاجت آپ کو بہت زور کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ، اور پخانہ بڑا سخت اگر ہو تو اس کو ہم قبض کہیں گے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ اس کی جو وجوہات ہیں اس میں سے ہمارے جو کامن ہیں وہ میں آپ سے ذکر کروں گا، جو بہت ریئر ہیں یا جو بہت ٹیکنیکل ہیں وہ باتیں میرے خیال میں ڈاکٹرز کے لیے چھوڑ دیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا، اسپیشلسٹ کے لیے، اور اس کے لیے پھر ہمیں بہت طویل گفتگو کرنی پڑے گی۔ تو اس میں جو ہے مختلف عمر کے جو لوگ ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اور عام طور پہ ہمارے جو ایگزیکٹو سٹائل کے جو لوگ ہیں، جو ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں، تیزی میں ہوتے ہیں، ان میں یہ بہت کامن ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے عمر کے جو عمر رسیدہ جو لوگ ہیں، بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، ان میں ایک تو وجوہات سمپل سی یہ ہیں کہ جیسے جسم کے باقی اعضاء مزمحل اور ویک ہو جاتے ہیں، اسی طرح آنتیں اور آنتوں کی حرکت جو ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو پروسیس ہمارا ہے کھانے پینے کا، اس میں جب خوراک ہماری معدے میں جاتی ہے تو وہاں پر وہ کافی حد تک وہ اس کو چرن کر کے اور 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس میں معدے میں رہنے کے بعد آگے وہ ایک پیسٹ کی صورت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ چھوٹی آنت ہماری جو ہے وہ کافی لمبی، پیس فوڈ سے بھی زیادہ تقریباً لمبائی ہے اس کی، اس میں پھر اس خوراک کے جتنے بھی جو نیوٹرینٹس ہیں، جو فائدہ مند اجزاء ہیں، وہ ہضم ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جذب بھی ہوتے رہتے ہیں، وہ جسم کا حصہ بنتے رہتے ہیں۔ ان میں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، یہ اسینشلز ہیں، وائٹامنز ہیں مختلف قسم کے، یہ سب چیزیں جو ہیں جو ضروری ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہماری صحت کے لیے، وہ سب اس میں سے جذب ہو کر ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پھر اس چھوٹی آنت کے بعد جب خوراک کی جو پیسٹ ہے وہ بڑی آنت میں جب داخل ہوتی ہے تو بڑی آنت کا جو ڈائمیٹر ہے، جو پھیلاؤ ہے، وہ چھوٹی آنت سے بڑا ہوتا ہے۔ اس میں بڑی آنت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سارے جو خوراک ہے، جو بچا کچھ ہے، جو اس کا جو مواد ہے، اس کو کیری کرنا، اور پھر اس میں بڑی آنت میں صرف پانی اور کچھ نمکیات جذب ہوتی ہیں، باقی کا باقی سارا ویسے ہی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ بڑی آنت میں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اور پھر اس 3 حصوں میں کہہ لیں کہ ایک اسینڈنگ کولن، ٹرانسورس کولن، ڈسینڈنگ کولن، سگمائڈ کولن، بلکہ 4 حصے ہوتے ہیں، اور اس میں جو تمام حصوں میں صرف کیری ہوتی ہے، اور اس کی جو حرکت ہے وہ چھوٹی آنت کی نسبت سلو ہوتی ہے۔ اور اس میں جب خوراک کا جو باقی ماندہ حصہ ہوتا ہے وہ جب آتا ہے تو وہ جیسے جیسے آگے گزرتا ہے وہ ڈرائی ہوتا جاتا ہے، تو اس میں سے پانی جذب ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسٹول کی صورت میں اور پخانہ جو ہے وہ ایک شیپ اس کی بن جاتی ہے، لیکوڈ سے، سیمی سالڈ سے وہ ایک شیپ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ جب یہ پخانہ جو اس کے آخری حصے میں جاتا ہے تو انسان کو حاجت ہوتی ہے۔ حاجت جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو عرج ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے کہ میں جا کر واش روم میں جاؤں۔ اچھا، قدرت نے اس میں صلاحیت دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کبھی سفر میں ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر آپ کو فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، تو آپ اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں، اپنے مسلز کو آپ اس طرح روک لیتے ہیں انٹل انلیس کے بہت کسی کو پیچش لگے ہوں تو پھر وہ رکنا مشکل ہوتا ہے، لیکن نارمل حالات میں آپ اس کو روک لیتے ہیں۔ اور یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں۔ ہمارے کامن سیٹ اپ میں اگر کسی کو کوئی ہارمونل بیماری یا آرگینک کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے تو یہ واحد ریزن ہے کہ جس کو ہم پخانے کو پوسٹ پون کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں قبض ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صبح آپ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ پخانہ کرتے ہیں اور واش روم میں جاتے ہیں، اور جو پہلے جو روٹین، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں لوگ سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں چلے جایا کرتے تھے، خواتین بھی مرد بھی سارے، کیونکہ گھروں میں واش رومز نہیں ہوتے تھے،
تو وہ صبح صبح حاجت اپنی پوری کر کے تو آ جاتے تھے. تو ایک ان کی روٹین ایسی بنی ہوئی تھی کہ ڈیلی انہوں نے ایک خاص مخصوص وقت میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ انہیں جانا ہوتا تھا, اور وہ ان کا جو ہے باڈی کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, وہ ایک ردم میں بنا ہوا تھا. ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہاتھ میں ہمارے سینڈوچ ہوتا ہے, ایک ہاتھ میں ہماری چائے کا کپ ہوتا ہے, اور ساتھ میں ہم ایک نظر اخبار پہ ہوتی ہے یا ٹی وی کی ہیڈ لائنس پہ ہوتی ہے, اور ہم فٹافٹ نکلنے میں ہوتے ہیں کہ جو دفتر سے دیر ہو رہی ہے, اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے. اس چکر میں ہم اس چیز کو جو ہمیں واش روم میں جانا چاہیے اور حاجت ہمیں قضاء حاجت کے لیے جانا چاہیے, اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو بہانہ جو ہمارے جو بڑی آنت میں ہوتا ہے, وہ اس میں سے پانی آہستہ آہستہ جذب ہوتا رہتا ہے. جیسے جیسے ڈیلے ہوتا جائے گا وہ اور سخت ہوتا جائے گا. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے نکلنا اور اس کا جو پاس کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا, اور بعض کا مشکل ہوتا ہے تو وہ پھر ایک ویشس سائیکل بن جاتا ہے. مشکل ہوگا, سخت ہوگا, دقت ہوگی, ہم اس کو تھوڑا اور پوسٹ پون کر لیں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ کامن ہے. جو لوگ دفتر جاتے ہیں, جو کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, جو صبح صبح ٹائم پر نہیں اٹھتے, جو لیٹ اٹھتے ہیں, اور پھر ان کو جلدی ہوتی ہے جانے کی, گھر سے نکلنے کی, تو اس جلدی کے چکر میں یہ ان کو قبض کی شکایت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو عام طور پہ بعض کا تھائرائڈ گلینڈ ہے, اس کا اگر فنکشن کم ہو جائے اس سے بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں, ان میں چونکہ ان کے پیٹ میں بیبی ہونے کی وجہ سے اسپیس کم ہو جاتی ہے, آنتوں کی جو حرکت ہے کم ہو جاتی ہے, کچھ obstruction بھی, پریشر بھی بن جاتا ہے آنتوں کے اوپر, اس سے بھی قبض ہو جاتی ہے. تو یہ جو ساری جو چیزیں ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے بھی قبض ہوتی ہے. اور کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ قبض کا باعث بنتی ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی میڈیسن استعمال ہو رہی تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے جس سے کہ وہ قبض نہ ہو. پھر دماغ اور حرام مغز کی کچھ بیماری ہیں جن کی وجہ سے وہ جو سسٹم ہے, جو ایک جو کمیونیکیشن سسٹم ہے دماغ کا, حرام مغز کا اور آنتوں کا اور کھانے کا, وہ سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ قبض کی شکایت ہوتی ہے. تو سب سے اہم جو چیز ہے وہ میں آپ سے جو دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہے کہ ہم اپنی روٹین کو سیٹ کریں اور صبح ٹائم پر اٹھ کر ہم اس کی قضاء حاجت کے لیے جائیں, وقت نکالیں اس کے لیے, اور پھر فارغ ہو کر پھر آپ ناشتہ کریں. اچھا, بعض کا یہ ہوتا ہے ایک کامن فیکٹر جو میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ اس کو کہتے ہیں گیسٹروکولک ریفلیکس. گیسٹروکولک ریفلیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معدے میں کچھ اگر خوراک صبح کے وقت اگر جاتی ہے, جیسے آپ ناشتہ کرتے ہیں, تو 10 منٹ میں, 5 منٹ میں پھر آپ کے حاجت کا پریشر بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ گیسٹرو مینس اسٹمک, میدا, اور کولن مینس جو بڑی آنت ہوتی ہے آپ کی. تو یہ ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ جیسے ہی خوراک میدے میں جاتی ہے تو وہ دس سگنل بڑی آنت کو جاتا ہے اور آپ کو حاجت جلدی آ جاتی ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کو کہ ہم جس سے کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور پھر اس میں آپ قضاء حاجت کے بعد آرام سے اسکول, کالج, دفتر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایک فیکٹر ہے جس کو کہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری خوراک کا پیٹرن ہے کہ ہم کس قسم کی خوراک استعمال کرتے ہیں. آج کل جو ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ شاید گوشت میں بڑی طاقت ہے تو گوشت ہی کھاؤ, مطلب کہ بروسٹ کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, کڑھائی کھا رہے ہیں, دمبا کڑھائی کھا رہے ہیں, ہر قسم کی گوشت جو ہے نا وہ ہماری فیوریٹ مینیو ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ایک بیلنس بنائیں. 1/4 اگر ہم خوراک کے حصے کا 1/4 یا اس سے بھی کم اگر ہم گوشت کا پورشن رکھیں اور باقی ہم فائبر اور باقی چیزیں رکھیں تو ہمارے صحت کے لیے کافی ہے. اس کا سب سے بڑا فیکٹر اگر آپ دیکھیں تو اوبیسٹی جو ہے, جو موٹاپا ہے, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری بیلنس خوراک, جو کیلریز ہیں جو ہم لے رہے ہیں اور جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بیلنس نہیں ہے. تو اس میں فائبر کا استعمال, جو خوراک, جو سبزیاں, جو فروٹس جن میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہے وہ ان چیزوں کی مقدار زیادہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امرود ہے, خربوزہ ہے, تربوز ہے, آڑو ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ ریگولر ان کو کھائیں اور اگر کسی کو قبض کی شکایت ہے تو آپ کو بہت واضح فرق محسوس ہوگا. اتنا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں فائبر والی, ان کو زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کا جو روٹین بنے. اس کے علاوہ اگر کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ پھر بھی اسٹل جو ایک پراپر کھانا نہیں آ رہا, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا کچھ کمی ہے اور پورا آپ کا آنتیں جو ہے نا خالی نہیں ہوئی, حاجت پوری طرح سے روا نہیں ہوئی, تو اس کے لیے پھر آپ اسبگول کا چھلکا رات کے وقت
پانی میں 2 چمچ 3 چمچ بڑے کھانے والے استعمال کر کے سمپل پانی میں ڈال کے پی جائیں، وہ اس سے بھی آپ کو ایک ریلیکسیشن اور اس کا ایزی جو ہے پیسیج حصول ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ تردد کرنے کی، بہت زیادہ مشکل پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی کامن سی چیزیں ہیں جس کو کہ آپ کر کے اپنے روٹین کو بہتر کریں، اپنے فائبر کو انکریز کریں، اور ایک اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو آپ امپروو کر کے اس کو اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ جن چیزوں میں کچھ آرگینک یا کچھ ایسی پرابلمس ہیں، جیسے کسی میں انٹسٹائنل obstructions ہے، کسی میں تھائرائڈ کا پرابلم ہے، کسی تو وہ ٹیسٹ کروا کے تو پھر ان کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔